جب بھی کوئی سائل کسی سے مانگتا ہے تو دو طریقے ہوتے ہیں. کچھ سائل ایسے ہوتے ہیں جو کوئی بات نہیں کرتے، سیدھا آ کے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں. ایک تو سائل یہ ہے. اور سائل مانگنے والے جو بڑے اچھے طریقے سے مانگنے کا بھی فن جانتے ہیں تو ان کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے آگے جا کے بس ہاتھ پھیلا دیں. پہلے وہ اس کی تعریفیں کرتے ہیں، پھر جو ہے وہ اس کی رحم دلی کا ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے مال و اسباب جو اس کو دیے گئے ہیں ان کے قصیدے پڑھتے ہیں، پھر اپنی وفاداری کا اظہار کرتے ہیں، پھر جھولی پھیلاتے ہیں. تو یہ دوسرا اور مہذب طریقہ ہے. ایک تو مانگنے والا اپنی ضرورت کو یوں ہی کسی کے سامنے رکھ دے، اور ایک یہ ہے کہ مانگنے والا اپنی ضرورت کو رکھنے سے قبل جس سے مانگ رہا ہے پہلے اس کی تعریف کرے. اب بندے اللہ سے ہدایت مانگنے کے لیے کھڑے ہوئے، پہلے تو وضو کیا، صاف ستھرے ہوئے، کانوں پہ ہاتھ لگائے، اس کے بعد ہاتھ باندھ کے ادب سے کھڑے ہو گئے، اور اب مانگنے لگے تو کیا بولے؟ الحمدللہ رب العالمین. وہ آتے ہیں نا مانگنے والے دروازے پہ تو کہتے ہیں دوبارہ وسدہ روے، فلاں ہو فلاں ہو، وہ تعریفیں کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ مرحلہ ہوتا ہے. ابھی اس نے سوال لب پہ نہیں لایا ہوتا تو گھر والا پہلے بچے کو کہتا ہے جا اتنے پیسے اس کو دے گیا. میاں وہ تو آپ کی تعریفیں کر رہا ہے، مانگ تھوڑا رہا ہے. وہ سمجھتا ہے جو تعریفیں کرنا شروع ہو گیا یہ مانگنے کے لیے تو کر رہا ہے. اللہ اکبر. تو جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے رحمتیں اسی وقت برسنا شروع ہو جاتی ہیں. الرحمن الرحیم. میں سخی کی دہلیز پہ کھڑا ہوں جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی ہے، محض اپنے کرم سے عطا کرتا ہے. رحم کی بھیک مانگ رہا ہوں. پھر کیا کہہ رہا ہے؟ مالک یوم الدین. کسی کنگال سے نہیں مانگ رہا، اس سے مانگ رہا ہوں جو مالک ہے، دنیا کا بھی مالک ہے، آخرت کا بھی مالک ہے. پھر اس کے بعد اگلی بات کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. مالک میں پوچھتا بھی تجھے ہوں اور مانگتا بھی تجھ سے ہوں. دیکھو سائل اس اعتبار سے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک سائل ہوتا ہے جو بائی پاس پہ اترتا ہے، ایک کے گھر کے سامنے جاتا ہے، یہی طریقہ صحیح مانگنے کا، لیکن جاتا ہے کہ گھر کے سامنے تعریفیں کرتا ہے، اور مالک خانہ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمسایہ سے بھی مانگ کے آیا ہے، میرے گھر سے بھی مانگ رہا ہے، اگلے گھر سے بھی مانگ رہا ہے. تو وہ اسے تھوڑا سا آٹا دے دیتا ہے، 1 روپیہ دے دیتا ہے. اس کو پتہ ہے اس نے پورا گاؤں مانگنا ہے، آدھا گاؤں مانگ آیا ہے، آدھا گاؤں اس نے ابھی مانگنا ہے. تو سارے 1-1 روپے دیتے ہیں. ایک تو سائل وہ ہے جو در در پہ جاتا ہے، اور ایک سائل بائی پاس سے اترا، وہاں سے پل عبور کیا، پھر گلی سے گزرتے ہوئے یہاں آیا، اور یہاں آ کے آپ کے ساتھ اس نے کہا کہ میں کسی در پہ نہیں گیا، آپ کے پاس آیا ہوں، اب آپ نے میری ضرورت پوری کرنی ہے. تو پھر 8 آنے 5 روپے تو نہیں دیے جائیں گے. پھر تو جو میری استطاعت ہوگی، جو آپ کی استطاعت ہوگی، اس استطاعت کے مطابق دیں گے کہ یہ سارا شہر چھوڑ کے آیا ہے، یہ کسی سے نہیں مانگتا، یہ مجھ سے ہی مانگتا ہے. تو پھر آپ اس کی ضرورت پوری کریں گے. اگر آپ کے بس میں ہوا تو مانگنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ ایاک نعبد. یہ پیشانی کہیں اور نہیں جھکتی، و ایاک نستعین. یہ جھولی کسی اور چوکھٹ پہ پھیلتی نہیں. وہ کریم، وہ مالک رب جو تمام جہانوں کا رب ہے، میں اس کی دہلیز پہ کھڑا ہوں اور آیا سیدھا اسی کی دہلیز پہ ہوں. نہ اس سے پہلے کسی در پہ گیا ہوں، نہ اس کے بعد کسی در پہ جانا ہے. تو پھر مالک بھی کرم نوازیاں اور رحمتیں اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے. اب اتنی لمبی تمہید باندھنے کے باوجود مانگا کیا؟ ذرا غور کیجئے. یہ وہ ہے جو ہم ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگتے ہیں، اور مانگنے کا طریقہ کتنا خوبصورت ہے. اور مانگنے والے یوں ہی مانگا کرتے ہیں. پہلے جس سے مانگنا اس کی تعریفیں کرتے ہیں. آپ نے مانگنے والوں کو دیکھا جو سلیقے سے مانگتے ہیں، تیرے بچے وسدے رہیں، تیری جد آباد رہے، تیرا خاندان آباد رہے. وہ مانگتے ہیں اس طرح، پہلے تعریفیں کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں تیری فیکٹریاں چلتی رہیں، تیرے جو ہے تیری جائیداد بڑھتی رہے. تو وہ اس کے خزانوں کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ فقیر نمانہ تیری چوکھٹ پہ آیا ہے، اس کی ضرورتیں تو پوری کر دے. اب بندہ بھی اللہ کے حضور جب حاضر ہوتا ہے تو مانگنے کا سلیقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. میں کسی کنگال کی چوکھٹ پہ نہیں آیا، تمام جہانوں کے پالن ہار کی چوکھٹ پہ آیا. اسی کی تعریفیں اختیاری بھی غیر اختیاری بھی، واسطے کے ساتھ بھی بلا واسطے کے ساتھ بھی. اسی کی خوبی ہیں، سارے اسی کے کمال ہیں، وصف سارے اسی کے ہیں.
پھر اس کے بعد کہتا ہے الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے مالک یوم الدین، وہ دنیا کا ہی مالک نہیں، آخرت کا بھی مالک ہے، یوم حساب کا بھی مالک ہے۔ پھر اس کے بعد اپنی وفاداری جتلاتے ہوئے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک سارا جہاں بس رہا ہے، میں نے کسی سے نہیں مانگا، میں نے جھولی تیری چوکھٹ پہ پھیلائی ہے، میری پیشانی تیرے حضور جھکتی ہے، یہ پیشانی کسی اور کے حضور کبھی نہیں جھکی نہ جھکے گی۔ یہ سب عرض کرنے کے بعد پھر مانگتا کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، مالک مجھے سیدھی راہ پہ چلا دے۔ مسجد نبوی کا صحن تھا اور ایک شخص کونے میں بیٹھ کے دعا مانگ رہا ہے، ذرا اس کے دعا کے لفظ سنیے۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ، اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو میرا اللہ جو ہے۔ ذرا غور کیجئے، میرے والد گرامی فرماتے تھے اگر بیٹا باپ سے کہے کہ ابا جی میں آپ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آپ میرے ابو جو ہیں، تو باپ کو اپنا وجود بیچ کے بھی دینا پڑا تو اس کی ڈیمانڈ پوری کرے گا، جو اس نے لفظ ہی ایسا کہہ دیا کہ ابو میں آپ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آپ میرے ابو جو ہیں، تو میں نے آپ سے ہی مانگنا۔ تو بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ، اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ جو ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی ہے بھی تو نہیں، انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد، تو ایک ہی ہے، واحد ہے، اور کوئی ہے ہی نہیں جس در پہ جاؤں، کوئی چوکھٹ نہیں ہے جہاں دامن پساروں، کوئی دہلیز ہی نہیں ہے جہاں جھولی پھیلاؤں، تو بے نیاز ہے، اور تجھے نہ کسی نے جنم دیا اور نہ تو نے کسی کو جنم دیا۔ مالک میں تیرے حضور دعا کر رہا ہوں۔ یہ وہ دعا کر رہا تھا کہ میرے حضور نے سن لی۔ تو ایک صحابی کو فرمایا کہ یہ جو دعا کر رہا ہے اب جو مانگے گا اللہ عطا کرے گا، اس نے مانگا ہی اس ڈھب سے ہے، اس ڈھب سے ہے۔ ایک دعا اور سن لیجئے جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ رب سے مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر، مجھے تو آج سارا دن اس دعا نے نحال کیے رکھا۔ یہ دعا مانگتے ہیں تو عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اے جلدی راضی ہو جانے والے، چھیتی مان جانے والے، اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اسے معاف کر دے جس کے پاس دعا کے علاوہ سہارا ہی کوئی نہیں، جس کے پاس دعا کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں جو پیش کر سکے۔ التجا ہی کر سکتا ہے، ترلا ہی کر سکتا ہے، منت ہی کر سکتا ہے، منتوں اور ترلوں کے علاوہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اے جلدی مان جانے والے اس کی مغفرت کر دے، اس کو بخش دے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ کریم ہے، وہ کہتا ہے میرے در پہ آؤ تو صحیح، کوئی جھولی پھیلاؤ تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ رب منزل ہی نہیں، کوئی آئے تو صحیح، جھولی پھیلائے تو صحیح، کوئی طلب تو کرے۔ دنیا والوں سے مانگیں تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگیں تو ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے نہ مانگو گے تو پھر کس در پہ جاؤ گے؟ قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تم نہیں مانگو گے تو پھر وہ بھی پرواہ نہیں کرے گا، تم مانگتے رہو گے، جھولی پھیلاتے رہو گے، وہ اپنی رحمتیں تمہارے دامن میں ڈالتا رہے گا، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی، ہر بندے کو اس کی ڈیمانڈ کے مطابق، چاہت کے مطابق، طلب کے مطابق، آرزو اور تمنا کے مطابق دے دے، اس کے خزانوں میں پھر بھی کوئی کمی نہیں آتی۔ تو اسی سے مانگیں۔ اللہ سے راز و نیاز کی باتیں، جو باتیں بندہ کسی سے نہیں کر سکتا وہ اپنے رب سے ڈائریکٹ کرتا ہے، اپنے دل کے سارے دکھڑے اپنے رب کی دہلیز پہ رکھتا ہے اور اپنی ساری ضرورتیں مالک کی چوکھٹ پہ رکھ دیتا ہے، اور اس سے مانگتے ہوئے بندے کو شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتا، بلکہ اس سے مانگتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں۔ کسی اور سے مانگیں تو جھجک لگتی ہے، لیکن مالک سے مانگیں تو اپنائیت کا احساس ہوتا ہے کہ میں اس سے مانگ رہا ہوں، اس لیے کہ وہ ہمارا رب لگتا ہے، ہمارا اس سے ربط کتنا گہرا ہے۔ دعا خود عبادت ہے، جب تمہاری ضرورتوں کا کفیل وہ ہے تو پھر اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اور جب اس سے بندہ مانگتا ہے تو پھر وہ مانگنے والے کی لاج بھی رکھتا ہے۔ ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، تمہارا رب حیا کرنے والا کریم ہے، جب بندے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑوں، جب انہوں نے مجھ سے مانگا ہے تو میں نے بھی نہ دیا تو کون دے گا؟
میں ایک سادی سی بات کرتا ہوں، اتنے لوگ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اگر کسی دنیا دار کے ڈیرے پہ چلے جائیں اور اس سے کوئی چیز طلب کریں اور وہ دینے کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ کیا خالی لٹائے گا؟ وہ کہے گا اتنے لوگ آگے ہو تو ڈیرہ داری کی شان کے خلاف ہے کہ میں ان کو خالی لٹاؤں۔ تو جب یہ دنیا دار خالی نہیں لٹاتا تو رب کیسے خالی لٹائے گا؟ جب بندے اس کی دہلیز پہ چل کے آ جائیں تو وہ بندوں کی ضرورتوں کا کفیل ہے اور ان کے ہر درد کو جانتا ہے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ علماء نے کہا دعا ہر صورت قبول ہوتی ہے، یا تو یہ ہے کہ فوراً قبول ہو جاتی ہے، جو مانگا فوراً مل گیا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فوراً نہیں ملتا، حکمت ہوتی ہے اور فوری دینا مناسب نہیں ہوتا تو اس کو فوری نہیں دیا جاتا، لیکن دعا بعد میں کچھ عرصے کے بعد اس کی ڈیمانڈ پوری کر دی جاتی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے نہ فوری دیا جاتا ہے نہ بدیر دیا جاتا ہے، اس دعا کو ذخیرہ کر لیا جاتا ہے اور حشر کے دن اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور روایت میں آتا ہے حشر کے دن جب ان دعاؤں کا بدلہ دیا جائے گا جن کا بدلہ دنیا میں نہیں ملا تھا تو لوگ آرزو کریں گے کاش کہ دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، سارے صلے آخرت میں ملتے۔ اللہ اکبر۔ کبھی ایسا ہوتا ہے جو مانگا جاتا ہے وہ نہیں دیا جاتا، اس کے بدلے میں کچھ اور چیز دے دی جاتی ہے جو اس کی ضرورت ہوتی ہے اور جو اس کے لیے مناسب ہوتی ہے۔ وہ کچھ اور مانگ رہا ہوتا ہے لیکن اللہ اپنی حکمت کے تحت اسے کچھ اور عطا کر دیتا ہے۔ بہر صورت دعا قبول ہوتی ہے اور بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ پسند کرتا ہے۔ آج یہ بھی بحث چلتی ہے نہیں مانگنا چاہیے، فلاں وقت میں نہیں مانگنا چاہیے، تو وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو جب بھی مانگو، میرا دست کرم تمہیں دینے پہ آمادہ ہے۔ اور اگر کوئی نہیں مانگتا تو فرمایا کل ما یابو بکم ربی لولا دعاؤکم، اے محبوب فرما دو اگر یہ نہیں مانگیں گے تو اللہ بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ مانگنا تمہاری ضرورت ہے، اگر تم مانگتے رہو گے تمہاری جھولیاں بھرتا رہے گا، اور اگر تمہیں اسے نہیں پکارو گے تو وہ بھی تمہاری پرواہ نہیں کرے گا۔ تو اس کے حضور دعائیں مانگو، وہ تو کہتا ہے مجھ سے مانگو۔ اللہ اکبر۔ دنیا داروں سے مانگے تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے سوالی بن کے میری چوکھٹ پہ، اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو اور تم جھولیاں پھیلاؤ، اور نہ میں صرف تمہاری ضرورت کو پورا کروں گا بلکہ اپنی جناب سے تمہیں مزید رحمتوں سے بھی نوازوں گا۔ تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی میں لاج رکھوں گا، تم طلب تو کر کے دیکھو۔ لازمی نہیں ہے کہ تمہیں مانگنے کا بڑا سلیقہ آتا ہو میں پھر دوں گا، شکستہ اور ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے مانگو پھر بھی جھولی بھر دوں گا۔ وہ کریم ہے، اس سے مانگو تو صحیح، ہاتھ تو پھیلاؤ۔ جس زبان میں مانگنا آتا ہے مانگو، عربی میں مانگو، ہندی میں مانگو، سندھی میں مانگو، پنجابی میں مانگو، نظم میں مانگو، نثر میں مانگو، اقبال کے لہجے میں مانگو، رومی کی طرز پہ مانگو، سادی کے انداز میں مانگو۔ نہیں مانگنا آتا خالی ہاتھ پھیلا دو، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے۔ آؤ تو صحیح اس کی چوکھٹ پہ، جھولی تو پھیلاؤ۔ زلیخا بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی، کیا کہتی تھی؟ یا صنمی یا صنمی، اے میرے بت مجھے بچھڑا ہوا یوسف ملا دے۔ اس کا اعتقاد تھا کہ یہ مجھے دیتا ہے، اور وہ ہاتھ جوڑے کھڑی تھی، لیکن وہ پتھر کا مادو بلا اس کی کیسے فریاد سنتا۔ لیکن وہ روزانہ کھڑی ہو جاتی تھی، دعائیں مانگتی تھی، یا صنمی اے میرے بت مجھے بچھڑا ہوا یوسف ملا دے۔ زندگی گزرتی گئی، لیل و نہار کروٹیں کھاتے گئے، عمر ڈھلنے لگی، چہرے پہ جھریاں ابھرنے لگی۔ وہ روزانہ سر شام ہاتھ جوڑتی اور بیٹھ جاتی، لیکن کوئی جواب نہ آتا۔ ایک دن رات کا پچھلا پہر تھا، یا صنمی کا وظیفہ چل رہا تھا، نیند کا جھٹکا آیا، زباں بل کھا کے کہا یا سمادی یا سمادی۔ آواز آئی جبریل جا یوسف کے گھوڑے کا رخ موڑ دے، بچھڑی ہوئی کو یوسف ملا دے۔ مالک اس نے تجھے تو نہیں پکارا، یہ تو بت کو پکار رہی ہے۔ وہ تو زباں بل کھا گئی اور یا صنمی کے بجائے یا سمادی کے لفظ آگے کہا جانتا ہوں، لیکن اتنا عرصہ ہوا بت کو پکارتے ہوئے اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آج اس کے لبوں پہ میرا نام تو آیا ہے، جیسے بھی آیا ہے، اگر میں نے بھی نہ دیا میرے اور بت میں فرق کیا ہوا؟ جا بچھڑی کو یوسف ملا دے۔ کوئی مانگے تو صحیح،
کوئی ہاتھ تو پھیلائے. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے, راہ رب منزل ہی نہیں. جلوائے طور تو موجود ہے, کوئی موسیٰ ہی نہیں. کوئی ہاتھ تو پھیلائے, کوئی جھولی تو پھیلائے, کوئی مانگے تو صحیح. دنیا والوں سے مانگے تو ناراض ہوتے ہیں, اللہ سے نہ مانگے تو ناراض ہوتے ہیں. دنیا والوں سے مانگنا ہو تو وقت دیکھنا پڑتا ہے. اب تو صاحب سو رہے ہوں گے, اب تو ناشتے کا وقت ہے, اب تو دفتر کی مصروفیت کا وقت ہے, فراغت کے لمحے ہوں گے تو بات کریں گے. تو کسی دنیا دار سے بات کرنا ہوتا ہے تو وقت دیکھنا پڑتا ہے. لیکن رب سے جب مرضی بات کرو, در رحمت کھلا ہوا پاؤ گے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, نیند کیا اسے اونگ بھی نہیں آتی. جب بھی مانگو گے دستے کرم کشادہ پاؤ گے. جب بندے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگتے ہیں, اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے, ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑ دوں. تو ہم بھی اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں. اگر کسی کو وہاں جانا نصیب ہو تو وہ تو قبولیت کے بہترین لمحے ہیں, اور اگر نصیب نہیں بھی ہوتا تو 9 ذی الحج کو ہم یہی کھڑے ہو کے کہتے ہیں مالک وہاں تو آ نہیں سکے, یہاں تو کھڑے ہیں, میرے مالک کو کرم فرما دے اور ہمارے صغائر کبائر سارے معاف فرما دے. تو 9 ذی الحج کا روزہ بھی رکھا جائے اور اللہ کے حضور دعائیں بھی مانگی جائیں. آپ جہاں بھی ہوں گے قبولیت ہوگی, اور اللہ قبولیت کو مزید 4 چاند لگانے کے لیے کسی دن اپنی چوکھٹ پہ بلا بھی لے گا. وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ کام آخر جذبہ بے اختیار آ ہی گیا, کام آخر جذبہ بے اختیار آ ہی گیا, دل کچھ اس صورت سے تڑپا ان کو پیار آ ہی گیا. تو ایک دن اللہ ہمیں اس سعادت کے لیے اپنی چوکھٹ پہ بھی بلائے گا. اللہ آپ سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو چیز لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی وہ ہے خوف خدا اور حسن اخلاق. آج کے زمانے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم نہیں مانگتے. تو اگر کوئی شخص نہیں مانگتا تو اللہ کو اس کی پرواہ بھی نہیں, یہ ضرورت ہماری ہے. فرمایا کل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم, اے محبوب فرما دو تم نہیں پکارو گے تو اسے بھی پرواہ نہیں ہے. ضرورت تمہاری ہے, مانگنا تم نے ہے. تو جب تم نہیں مانگو گے, متکبر ہوتے ہو, اس سے مانگنے سے بھی تمہیں حیا آتی ہے, تو پھر وہ بھی پرواہ نہیں کرے گا. لیکن اگر تم مانگتے رہو گے تو وہ تمہاری جھولیاں بھرتا رہے گا, اور اس سے جب بھی مانگو اس کا در رحمت کھلا ہوا پاؤ گے. جس بھی لہجے میں مانگو وہ دینے پہ آمادہ ہوگا. دنیا والوں سے مانگنا ہوتا ہے تو دیکھنا پڑتا ہے کہ کس وقت مانگیں, موڈ کس وقت درست ہوگا. لیکن اللہ سے جب بھی مانگیں, صبح کو مانگیں, شام کو مانگیں, دوپہر کو مانگیں, پچھلے پہر دامن پھیلا کے بیٹھ جائیں. پھر دنیا داروں سے مانگنا ہو تو ان کی زبان میں مانگنا پڑتا ہے. اللہ سے اردو میں مانگیں, عربی میں مانگیں, ہندی میں مانگیں, سندھی میں مانگیں, نظم میں مانگیں, نثر میں مانگیں, اقبال کے لہجے میں مانگیں, سعدی کے انداز میں مانگیں, رومی کی طرز پہ مانگیں. نہیں مانگنا آتا خالی ہاتھ پھیلا دیں, وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے. مانگے تو صحیح, دستے طلب تو دراز کریں, وہ کریم ہے. جب اس کے سامنے بندے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں وہ خالی نہیں موڑتا. ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا. تمہارا رب حیا کرنے والا, زندہ, سخی اور کریم ہے. کہا بندے جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں تو مجھے شرم آتی ہے, میں خالی ہاتھ کیسے موڑوں. جب انہوں نے مانگا ہی مجھ سے ہے تو میں نے بھی نہ دیا تو پھر کس در پہ جائیں گے. میں آپ سے کہتا ہوں جتنے لوگ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے لوگ اٹھ کے کسی دنیا دار کے ڈیرے پہ چلے جائیں اور اس سے ایسی چیز مانگے جس کو دینا اس کے بس میں ہو, تو مجھے بتائیے وہ آپ کو خالی موڑ دے گا؟ وہ کہے گا ڈیرہ داری کی شان کے خلاف ہے کہ اتنے لوگ میرے دروازے پہ آ گئے ہیں اور میں ان کو خالی موڑ دوں. جب کسی دنیا دار کے در پہ اتنے لوگ جمع ہو کے چلے جائیں تو وہ بھی حیا کرتا ہے کہ اتنے لوگوں کو کیسے خالی موڑوں, میں ایک ڈیرہ دار شخص ہوں, کیا کہیں گے. اسے حیا آتی ہے اتنے لوگوں کو خالی موڑتے ہوئے, تو رب کی دہلیز پہ ہاتھ پھیلا کے جب مانگیں گے تو رب خالی موڑ دے گا. کہا وہ اسے حیا یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ
अन यरुद्दहुमा सिफरा, जब तुम हाथ फैला के उससे मांगते हो, अल्लाह फरमाता है मुझे शर्म आती है, मुझे हया आती है कि तुम्हारे उठे हुए हाथों को खाली मोड़ दूं। इसलिए कि अगर मैं भी ना दिया तो किस दर पे जाओगे, किस चौखट पे जाओगे? तो उससे तो मांगो, अपने लिए भी मांगो, अपनों के लिए भी मांगो, बेगानों के लिए भी मांगो, शाम सवेरे दोपहर मांगो, मांग लिया है फिर मांगो। दुनियादारों से एक दफ़ा मांग लिया जाए तो फिर दूसरी मर्तबा मांगते हुए हम वक्फा डालते हैं, यार ये उधार भी मांगा हो तो कहते हैं यार अब कुछ साल के बाद कहेंगे, वो कहेंगे रोज़ ही ये मांग लेता है, इसकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती। लेकिन अल्लाह से मांगा, अभी खड़े थे, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह सीधी राहों पे गामज़न रखना, ये मांग रहे थे हाथ बांध के। फिर तशहुद में बैठे तो फिर मांगने बैठ के, रब्बना ग़फ़िरली वाले वालिदैया वलिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, मुझे भी बख्श दे, मेरे माँ बाप की भी मग़फ़िरत कर दे, क़यामत तक आने वाले अहले ईमान की मग़फ़िरत कर दे। सलाम फेरा तो फिर हाथ फैला के बैठ के, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसना, बार बार मांगे, 100 बार मांगे, वो कभी नहीं कहता उसका दर रहमत खुला हुआ पाओगे। हमारे सूफिया फरमाते हैं जब कोई शख्स एक मर्तबा अल्लाह कहता है, अल्लाह उसकी तरफ नजर रहमत से देखता, उसके गुनाह जल के राख हो जाते। उसके जिक्र की लज्जत, उसके जिक्र की चाशनी से अपने मन की आबादी का सामा कीजिए। आज एक आंसू, सिर्फ एक आंसू, जिससे पूरी आंख नहीं बल्कि पलकों के बालों में से एक बाल की जड़ भीग गई खौफे खुदा की वजह से, कल कयामत के दिन वो बाल खड़ा हो जाएगा, मालिक या मुझे निकाल ले या इसे जन्नत अता कर दे। अल्लाह अकबर। गुनाहगार की आंख से बहा हुआ आंसू का एक कतरा जहन्नम की आग को सर्द कर देता है। आज तौबा का दरवाजा खुला है, रहमत का दर कुशादा है, उसकी रहमतें आवाज दे रही हैं, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान पलट के आ जाते हैं, रब बड़ा ही करीम है। मुझे बताइए कोई यूं भी आवाज देता है? मालिक की रहमतें आवाज है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। क्यों मगरूर फिरता है? क्यों मगरूर तकब्बुर से भरा हुआ फिरता है? क्यों मस्जिद के करीब से नजरें चुरा के गुजर जाता है? पंजगाना सदाए दिल नवाज अजान की आती है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, क्यों आंखें और कान बंद कर लेता है? आजा पलट के उसकी रहमत पे, आजा। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, वो करीम है, 70 माओं से ज्यादा प्यार करता। आजा, कल तो आना ही आना है, फिर जो कफन में मुंह छुपा के आता फिर अच्छा नहीं है कि जो है वो आज खुले मुंह आ जा, फिर जो लोग उठा के लाएंगे मेरे दर पे, अच्छा नहीं है कि अपने कदमों से चल के आ जा। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। मुझे बताइए ऐसा भी कोई प्यार देता है? ये किसको आवाज दी जा रही? जो भागा हुआ, जो मालिक की दहलीज छोड़ के जा रहा है, सरकश मुतमर्रद बागी, उसको आवाज दी जा रही है, आजा आजा पलट के, मेरी रहमतें तुझे बाहों में समेट लेंगी, आजा मेरे बंदे। अल्लाह अकबर। सारी दुनिया का शहद निचोड़ दो, इतनी मिठास ना हो जितनी लफ्जों के अंदर रखी गई। और जरा लफ्जों का जमाल देखिए, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ओ भागने वाले, आजा, तूने किसी गैर के पास नहीं आना, जिसके पास आना है वो तेरा रब लगता है। अल्लाह अकबर। फिर कहा अल करीम, रब भी करीम। फिर आगे फरमाया अल्लाज़ी खालका का, वो रब जिसने तुझे पैदा किया। देख तेरा उसका रिश्ता कितना गूढ़ा है, वो तेरा खालिक लगता है। माँ बंदे बच्चे से कितना प्यार करती है। अल्लाह अकबर। उसके प्यार को किसी तराजू पे तोला जा सकता है? कहते हैं समंदर की पाताल तक तो शायद कोई पहुंच गया हो, लेकिन माँ के प्यार का किनारा आज तक किसी को नहीं मिला। माँ जब बोलती है तो उसके लहजे में जिब्रील बोलता है। माँ जब मुस्कुराती है तो लगता है जन्नत की सारी कलियां के लुटी। अल्लाह ने उसके सीने के अंदर दर्द मोहब्बत का वो जहां आबाद कर दिया है। माँ तो फिर माँ ही होती है। एक शायर हुआ ताबश, उसने माँ के प्यार का क्या नक्शा खींचा। मुद्दत हुई मेरी माँ नहीं सोई ताबश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। का एक बार मैंने कहा था अम्मी मुझे रात को डर लगता है। मेरी माँ आज तक इसी ख्याल में रहती है, मेरे लाल को कहीं डर न लग रहा। औलाद के लिए माँ के सीने की तड़पती ममता, मोहब्बतों का आबाद जहान, माँ फिर माँ ही होती है। माँ की फिर ममता ही अजीब कायनात है। और वो बेटे के लिए दुख झील लेती है।
औलाद की तरबियत के लिए, तालीम के लिए, पेट पालने के लिए अपना पेट काट लेती है। किसी के घर के बर्तन मांजने पड़े तो माँ इससे भी गुरेज नहीं करती। किसी के घर के गंदे कपड़े धोने पड़े तो औलाद के लिए माँ ये भी गवारा कर लेती है। लोगों के घरों की गुलामियां कबूल कर लेती है। शहर में आकर पढ़ने वालों, भूल गए हो किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा है। माएँ औलादों के लिए किन किन मराहल से गुजरती हैं। माँ को अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत क्यों है? तो आप सबका एक जवाब होगा, और वो ये कि माँ ने औलाद को जन्म दिया। मेरे बस एक जुमले को सुन ले और इस पे तकरीर और गुफ्तगू ख़त्म भी कर दूं तो मेरा आना बा मकसद हुआ। माँ इतना प्यार औलाद से इसलिए करती है कि माँ ने औलाद को जन्म दिया है। यार, जिसने जन्म दिया है वो इतना प्यार करता है। इरशाद फरमाया, जो अल्लाह से डरे अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है, और अल्लाह उसको वहां से देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुहु, और जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। उसकी जरूरियात का वो खुद कफील होता है और उसके काम उसके जुम्मा करम पे होते हैं। तो हो के देखिए उसका। तो जो अल्लाह से डरे अल्लाह उसके लिए रास्ते बनाता है। हजरत औफ बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु अल अशजई हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज गुजार हुए कि मेरा बेटा सालिम मुशरिकीन की कैद में है और मैं फाकों की हालत में हूँ। तो फरमाया, आले मोहम्मद के पास एक शेर जो हैं, बस इसके अलावा हमारे पास भी खाने के लिए दुनियावी असबाब नहीं हैं। कहा, सब्र करो और अल्लाह से डरो और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला कसरत के साथ पढ़ो। ये ऐसा वजीफा है, एक हदीस पाक में आता है कि ये 99 बीमारियों का इलाज है। उसमें सबसे कम दर्जे की बीमारी हम और गम है। ये दुखों का मदावा है, मुश्किलात का इलाज है, और ये वजीफा मेरे हुजूर ने बताया। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर ने 5 चीजें बताई थी। उनमें से 5वीं चीज ये थी कि अबू ज़र कसरत के साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ा करो। फरमाया, अर्शे इलाही के नीचे एक खास खजाना है, ये वजीफा वहां से आया है। ये जिंदगी में मामूल बना लो, जब फंस जाओ, मुश्किलात में आ जाओ तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ो, अल्लाह रास्ते खोलेगा। तो हुजूर ने 3 चीजें फरमाई, अल्लाह से डरो, सब्र करो और कसरत के साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ो। वो फरमाते हैं कि मैं ये अमल शुरू किया, अभी घर में बैठा ही था कि दरवाजे पे दस्तक हुई तो मैं उठा कि दरवाजा खोलूं, देखूं कि कौन है। तो दरवाजा खोला, देखा मेरा बेटा खड़ा है और उसके पीछे 100 ऊंट खड़े हैं। तो मैंने कहा कि तुम और ये ऊंट? कहा, मुझे मौका लग गया, मैं उनकी कैद से भाग आया और आते आते उनके 100 ऊंट भी हाँक लाया हूं। वह यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, वो तुम्हें वहां से रिज़्क़ देगा जहां से तुम्हें गुमान भी नहीं। उसके हो के तो देखो। अल्लाह अकबर। अल्लाह के हो जाओ तो फिर वो तुम्हारी जरूरतों का कफील हो जाए। फरमाया हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि किसी शख्स को फ़क्र फाका आ जाए तो वो लोगों को बताए कि मैं आजकल बड़े मुश्किल हालात में हूँ, हर वक्त लोगों को बताता रहे तो उसकी मुश्किल बढ़ेगी, उसकी मुश्किलें आसान नहीं होंगी इस तरह। और अगर वो अपनी उस मुश्किल को किसी से शेयर ना करे बल्कि मुसल्ला बिछा के अपने रब से कहे कि मालिक फ़क्र फाका आ गया है और इसका इलाज तेरे पास है, इस मर्ज का मदावा तेरे पास है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि रसूल करीम ने फरमाया, जल्द या बदेर अल्लाह उसको माला माल फरमा दे। ये भी कभी करके देखो, मुश्किल आ जाए, फाका आ जाए, मुसीबत आ जाए, किसी से ना कहो, सिर्फ अपने रब से कहो, फिर देखना उसकी करम नवाजियों का मी कैसे बरसता। फरमाया, अल्लाह पर भरोसा करने का जो हक है अगर वो तुम अदा कर दो, वो तुम्हें ऐसे रिज़्क़ अता करे जैसे परिंदों को अता करता। हम तो दुकान पे जाना होता है, फैक्ट्री में जाना होता है, हम अपने कारोबार पे जाना होता है, नौकरी पे जाना होता है, मजदूरी पे जाना होता है, हमें पता है कहाँ आज सुबह जाना है, लेकिन परिंदों को कोई पता नहीं होता कहाँ जाना है। रासुल माल भी नहीं होता, लेकिन सुबह निकलते हैं, शाम को कभी भी खाली पेट नहीं आए।
बन तवक्कुल पंछी उड़ दे, खर्च न पल्ले जेरा हो। घर से खाली पेट निकलते हैं, जब वापस आते हैं तो पेट भरे हुए होते हैं, और फिर जो उनकी जरूरत होती है अल्लाह वो सारी जरूरतें पूरी करता है, जो जो जरूरत उनकी होती है। ये शेर कितना गोश्त खाता है, अल्लाह रोज उसे देता है। ये हंस रोजाना सुच्चे मोती खाते हैं, और आप मार्केट में लेने जाएं, लाखों रुपए लगा के तोले माशे के हिसाब से आप खरीदते हैं, फिर भी आपको यकीन नहीं होता कि ये सुच्चे हैं या 2 नंबर है। और हंस दुनिया पे करोड़ों जानवर पाए जाते हैं, रोज खाते हैं, सुबह भी, शाम भी, दोपहर भी, पेट भर के खाते हैं, अल्लाह रोज उन्हें अता करे। कहा उस पे भरोसा तो करके देखो, वो तुम्हारी जरूरतों का कफील होगा। उस पे भरोसा करोगे वो तुम्हें वहां से देगा जहां तुझे गुम